اور ایک حدیث کی تشریح کے بعد تقریر ختم. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدیث بہت چھوٹی ہے لیکن اس کی گہرائی اور گہرائی بہت لمبی چوڑی ہے. فرمایا جس نے رمضان کے مہینے میں من صام رمضان، جس نے رمضان کے مہینے کا ایک روزہ رکھا ایمان کے ساتھ. کیا مطلب ایمان کس کو بولتے؟ ایمان اس کو بولتے ایک جگہ پر تشریح کیا گیا ہے لا اکراہ فی الدین. دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، دین کے اندر کوئی مار دھاڑ نہیں ہے، جبر و قہر نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر آپ کی مرضی ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. ایمان میں آنے کے لیے تلوار لے کر کے نہیں ٹھہروں گا میں، گولی اور توپ لے کر کے نہیں ٹھہروں گا کہ تم ایمان لے آؤ. یہ اسلام نہیں بولتا. اسلام کیا بولتا؟ لا اکراہ فی الدین. اسلام میں آنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے، اسلام میں آنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے لا اکراہ فی الدین، کوئی زور زبردستی نہیں. لیکن جب تم مسلمان بننے آ رہے ہو، مسلمان بننے آ رہے ہو، مسلمانوں سے نہیں ہے، جو مسلمان پیدا ہو گیا ان لوگوں سے خطاب نہیں ہے، جو ابھی اسلام کے اندر آنا چاہ رہا ہے. تو اس کو نے فرمایا ہم تو اسلام میں تم کو لانے کے لیے تلوار نہیں بتائے، گولی بندوق نہیں بتائے، جبر قہر نہیں کیے، اور اسلام اعلان کر دیا. اسلام میں آنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں. لیکن اگر تجھے اسلام بھا دیا ہے، قرآن سمجھ میں آ گیا ہے، اذان تجھے سمجھ میں آ گیا ہے، مسلمانوں کی نماز پڑھنا تجھے زیادہ پسند آتا ہے اور تم مسلمان بننا چاہتے ہو، تو اب کیا چاہتا ہے اسلام؟ اب اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام چاہتا ہے، اب اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، زبر قہر سے نہیں، مرضی سے، خوشی سے اسلام لانا چاہتے ہو، نماز پڑھنا چاہتے ہو، قرآن پڑھنا چاہتے ہو، روزہ رکھنا چاہتے ہو، ایمان پر چلنا چاہتے ہو، تو اب ہمارا اسلام یہ کہتا ہے اے میرے اسلام کے ماننے والے، جب تم اسلام پر آؤ گے تو تمہارے ساتھ آزمائش شروع ہوگی. تمہاری ہو سکتا ہے دولت چھن جائے، تمہارا ہو سکتا ہے خاندان تجھ سے الگ کر دے، ہو سکتا ہے تمہاری اولادیں چھین جائے، ہو سکتا ہے تمہاری بیوی چلی جائے، ہو سکتا ہے تمہاری جان بھی چلا جائے. اگر تم جان دینے کے لیے تیار ہو، بیوی بال بچے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو، اگر تم اپنی اسلام کے لیے اپنی زمین جائیداد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو، اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو، یا جو کٹھن جو مشکلات تمہارے ساتھ آئے اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو، تو آؤ جب یہ سب چیزیں قربان کر دو گے اور تم اسلام کو اپنا لو گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ. جب تم اسلام میں آؤ گے اور اسلام میں آ کر کے روزہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کا ثواب میں فرشتوں سے دلاؤں گا، اور قرآن کا ثواب میں فرشتوں سے دلاؤں گا، زکوٰۃ کا ثواب میں فرشتوں سے دلاؤں گا، حج کا ثواب میں فرشتوں سے دلاؤں گا، صدقہ خیرات کا ثواب میں فرشتوں سے دلاؤں گا. لیکن اے میرے بندے، جب تو رمضان لے کر کے آئے گا، روزہ لے کر کے آئے گا، تو پھر ہم روزے کا بدلہ جبریل سے نہیں دلواؤں گا، میکائیل سے نہیں دلواؤں گا، کسی فرشتے سے نہیں دلواؤں گا. فرمایا وہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ.
تو میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں. فرمایا ہر چیز کی عبادت کا 700 گنا ہوتا ہے، ایک سے لے کر کے 700 گنا تک ہوتا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ میں اس سے گناہ کرنے میں کتنا کا گناہ کر سکتا ہوں میں جانتا ہوں، تم کیا جانو گے. اللہ تعالیٰ ایک سے لے کر کے 700 گنا تک کا ایک نیکی کا، روزے کا، نماز کا، قرآن کا، صدقہ کا، خیرات کا بتا دیا ہے کہ ایک سے 700 گنا تک ہو سکتا ہے. لیکن روزہ کا فرمایا ایک سے لے کر کے 1000 گنا بھی ہو سکتا، 1,00,000 گنا بھی ہو سکتا، 1 کروڑ گنا بھی ہو سکتا. فرمایا اس کا گناہ کرنے کے لیے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو محترم دوستو، اسلام میں جب آئے ہو، جب ابھی اسلام لانے والے سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے، تو جو اسلام کے اندر پیدا ہو چکا، جس کا دادا مسلمان، جس کا پردادا مسلمان، جس کا لکڑ دادا مسلمان، جس کا سکڑ دادا مسلمان، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا. جو ابھی اسلام میں آنا چاہ رہا ہے اس کو اسلام بولتا ہے کہ تم اگر میرے پاس آنا چاہتے ہو تو بیوی کی قربانی دینا پڑ سکتا ہے، بچوں کی قربانی دینا پڑ سکتا ہے، جائیداد کو چھوڑنا پڑ سکتا ہے، تمہارے خاندان کو چھوڑنا، گاؤں کو چھوڑنا پڑ سکتا ہے. اگر یہ سب کرنے منظور ہو تو آج ابھی اسلام کے اندر جو آ رہا ہے اس کو یہ اسلام کہتا ہے. جس کا لکڑ دادا، سکڑ دادا، دادا پردادا مسلمان ہے، اس سے کیسا ایمان چاہتا ہے بھائی؟ اس سے یہ کیسا ایمان چاہتا ہے اسلام؟ جو بدادا پردادا سے مسلمان ہوتے ہوتے آج یہ مسلمان پیدا ہو گیا، اس کا 60 سال ہو گیا، 40 سال ہو گیا، اس کو نماز نہیں معلوم، اس کو قرآن نہیں معلوم، یہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ نہیں معلوم. کون سیکھے گا؟ آج یہ غیر ناچنے والا، گانے والا اپنا بال کا کٹنگ ٹیڑھا جھوٹا کر لیا. یہ مسلمان رمضان کا روزہ رکھ لے کے آ رہا ہے، لیکن اس کا کٹنگ دیکھو، اس کا اسٹائل دیکھو، اس کا لباس دیکھو، اس کا لباس دیکھو بھائی، اس کا لباس کیسا ہے، اس کا کٹنگ کیسا ہے، اس کا چال کیسا ہے، اس کا سوچ کیسا ہے، اس کا خیال کیسا ہے. اس کی مغفرت ہوگی رمضان میں. اس کو تو شاہ رخ خان کی ادا پسند ہے، اس کو تو سلمان خان کا لباس پسند ہے، اس کو تو سچن تینڈولکر کا بیٹ مارنا پسند ہے. اس کے دماغ میں تو IPL بسا ہوا ہے، اس کے دماغ میں تو فلانا سنیما بسا ہوا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے، قرآن یہ چاہتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر میں پتھر کھایا، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پتھر پیٹ پر باندھے، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا قربانی کرنا پسند کر دیا. لیکن اسلام کو بیوہ کرنا، اسلام کو بے سہارا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سمجھا، بلکہ اسلام کو آگے رکھا اور فرمایا اے میرے جانثارو، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے لا الہ الا اللہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں، یاد رکھنا جب تمہارے زندگی میں ایسا موقع آ جائے تو میرے اسلام کو آگے رکھنا، اپنی اولاد کو پیچھے چھوڑ دینا، اپنی مرضیات کو پیچھے چھوڑ دینا، اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ دینا، میرے فرمان کو آگے رکھنا. ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. ایک وقت تھا، ایک دور تھا، بہت ہی قریب کا زمانہ بتا رہا ہوں میں، زیادہ نہیں، 10-15 سال کا زمانہ بتا رہا ہوں میں. جب رمضان آتا تھا تو ہر گھر میں تلاوت ہوتی تھی، کوئی لوگ قرآن لے کر کے بیٹھا ہوا ہوتا تھا، کوئی قرآن کی کیسٹ لگا کر کے قرآن سن رہا ہوتا تھا، اگر اسے قرآن پڑھنا نہیں آئے. لیکن 10-15 سال میں یہ کیا فرق آ گیا کہ ہر کوئی موبائل لے کر کے گیم کھیل رہا ہے، ہر کوئی موبائل لے کر کے
سیریل دیکھ رہا ہے، کوئی گیم دیکھ رہا ہے، کوئی سنیما دیکھ رہا ہے، کوئی کیا دیکھ رہا ہے، کوئی کیا دیکھ رہا ہے، قرآن سے کوسوں دور ہو گیا، یہ نوجوان بھی دور ہو گیا، یہ بوڑھے بھی دور ہو گئے اور بچے بھی دور ہو گئے۔ یہ میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، یہ آنے والے نسل کے لیے رو رہا ہوں۔ یہ ہمارا آپ کا جو ابھی عمل چل رہا ہے، اگر اسی عمل پر ہم چلتے رہیں گے، خدا کی قسم آنے والی نسل اس کو اللہ ہی نہیں معلوم ہوگا، اس کو اللہ ہی معلوم نہیں ہوگا جس رویے پر، جس روش پر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ آج 45 سال کا آدمی پینٹ شرٹ پہن کر کے آتا ہے، اور آتے آتے سوچتا ہے کہ میں امیتابھ بچن بن گیا۔ کہاں آ رہا ہے؟ مسجد کو آ رہا ہے۔ بال دیکھو تو ایسا کٹن ہے، ماشاء اللہ، یہ مسلمان ہے؟ ارے کبھی کرتا پاجامہ پہنتے وقت یہ تو سوچ لیا کرو کہ آج میں مسجد جا رہا ہوں، یہ بزرگوں کا لباس ہے، یہ لباس پہن کر کے جاؤں گا تو اللہ بھی خوش ہوگا، رمضان کا مہینہ ہے۔ کبھی یہ خیال آیا؟ نہیں آیا خیال۔ تو ہمارے اندر کیسا ایمان ہے بھائی؟ ہم کیسے ایمان والے ہیں ہم؟ بہرکیف الصوم لی وانا اجزا بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں، اللہ نے فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ مغفرت والا عشرہ ہے، اس عشرہ میں جب شروع سے 1 رمضان سے لے کر کے 20 رمضان تک جو گناہگار، جو خطاکار، سیاکار لگاتار محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 20 رمضان تک بھی مغفرت نہیں کرواتے، بلکہ 30 رمضان یعنی 30 دن لگاتار اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، مغفرت مانگتا ہے، گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اللہ کے سامنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہلا عشرہ دیکھتے ہیں، دوسرا عشرہ دیکھتے ہیں، اور جب تیسرا عشرہ میں بھی اس کا یہی عمل ہوتا ہے، یہی معمول ہوتا ہے، یہی اظہار کرتا ہے اللہ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ کو ترس آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کے کہتا ہے، اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، اس نے پہلا عشرہ بھی معافی مانگی تھی، دوسرا عشرہ بھی معافی مانگی تھی، اور تیسرا عشرہ بھی معافی مانگ رہا ہے، لگاتار ایک مہینہ سے مجھ سے معافی مانگتا رہا، اور میں ایسا رب ہوں کہ جب کوئی ایک مرتبہ مجھ سے صرف دل کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سن لیتا ہوں۔ اللہ کا حق تعالیٰ بہانہ نہیں جویا، اللہ تعالیٰ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 100 محبتیں پیدا کی، 100 رحمتیں پیدا کی، ایک رحمت سے پوری دنیا ہے اور 100 رحمت اللہ کے پاس۔ ایک رحمت کو جو بانٹا ہے اس رحمت میں سے، اس محبت میں سے تھوڑا سا حصہ ماں کو ملا ہے، اور ماں کی محبت 70 گنا ہے، اور اس 70 گنا سے بھی زیادہ اللہ کی محبت ہے۔ ماں کی محبت 70 گنا ہے۔ فرمایا ماں جو ہے نا، گھر کے کسی کونے پر دور، جہاں پر بچے کی آواز نہیں پہنچتی، وہاں پر کام کر رہی ہوتی ہے، بچہ سو رہا ہوتا ہے، ماں دور برتن دھو رہی ہوتی ہے، جھاڑو مار رہی ہوتی ہے، اتنے میں کیا ہوتا ہے، ماں کے سینے کے اندر، دودھ کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے، اچھال پیدا ہوتا ہے۔ جھاڑو دینے والی ماں، وہ برتن دھونے والی ماں، وہ کام کرنے والی ماں اپنی سہیلی سے بولتی ہے، میری بہن ذرا میرے بچہ کو تو دیکھ کیا کہیں رو تو نہیں رہا ہے، ایسا لگتا ہے میرا بچہ رو رہا ہے، میرے سینے کے اندر جو دودھ ہے اس دودھ کے اندر اچھال پیدا ہو رہا ہے۔ فرمایا اسی طرح جب گناہگار بندہ اللہ کے دربار میں روتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی اسی
طرح جوش میں آتا ہے اور کہتا ہے میرا بندہ رو رہا ہے، لہذا اے مغفرت، اے رحمت، اے بخشش تو اس کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس طرح سے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے گا۔ ایک آدمی 100 سال سے صنم صنم کہنے والا نیند کے عالم میں یا سمد بول دیا، یا صنم یا صنم یا صنم، نیند کے عالم میں اونگتے اونگتے یا سمد بول دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ یا صنم کہنے والے کو بخش دو۔ فرشتوں نے کہا کہ پروردگار ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو نیند کے عالم میں، اونگتے اونگتے کہا، جان بوجھ کر کے ہوش حواس نہیں کیا، بلکہ نیند کے عالم میں یا سبد بول دیا، اور آپ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دیے۔ وہ تو غفلت میں رہ کر کے، وہ تو غافل بندہ بن کر کے آپ کا نام لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت ایسی ہے اور میں ایسا پروردگار عالم ہوں کہ میرا بندہ تو غفلت میں آ کر کے اور نیند میں آ کر کے بولا تھا، لیکن میں ایسا رب ہوں کہ میں تو غافل نہیں ہوں، میں تو غافل نہیں ہوں، میں تو برابر سن رہا ہوں، وہ غفلت میں بولنے دو یا نیند کے عالم میں بولنے دو، بہرحال انہوں نے میرا نام تو لیا، سمجھ تو کہا، اس لیے اب میری رحمت کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ اس کو اپنے دربار سے خالی ہونا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اس مہینہ میں بھی اگر ہماری مغفرت نہ ہو تو کملی والے نے فرمایا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے رمضان کے مہینے میں مغفرت ناامید کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے امت مرحومہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔